بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور دیگر ممالک میں بھی دیکھنے والوں کا میرا بہت بہت شکریہ، بہت سلام ناظرین۔ آپ کے کامنٹس اور کرٹیسزم کا بہت شکریہ، میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ناظرین۔ آج کچھ خوشخبریاں بھی ہیں تھوڑی بہت، اور انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کروں گا۔ کچھ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں انٹرنیشنلی، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور لگتا ہے کہ حالات کچھ اچھی جگہ پر چلنے لگے ہیں، بس دعا کیجیے گا۔ جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، کہ ایک تو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے اپنا ایک اظہار کیا ہے اپنی رائے کا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور جو بھی آئے وہ ایک نمائندہ حکومت آئے اور وہ کرے۔ اس کی سب سے پہلے ہمیں اشارہ ملا تھا زلمہ خلیل زاد کی ٹویٹ کا، جو پرسوں ٹویٹ آئی تھی۔ بڑی کلیئرلی اس نے کہا، بلکہ اس نے تو کہا کہ جون میں الیکشن کی ڈیٹ آپ اناؤنس کریں اور آپ الیکشن کرائیں، اور جو بھی نمائندہ حکومت وہ آئے۔ زلمہ خلیل زاد ویسے تو ریپبلکن ہے اور اس وقت ڈیموکریٹک حکومت ہے، لیکن وہ بہت چوٹی کے ایڈوائزر ہیں۔ ان کا امریکہ میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس ریجن کا، خاص طور پہ افغانستان، پاکستان، ہندوستان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ افغانستان میں بھی سفیر رہ چکے ہیں امریکہ کے، وہ ہندوستان میں بھی سفیر رہ چکے ہیں، وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں، اور اوریجنلی افغان ہیں۔ تو ان کی بات میں بہت وزن ہے، اور یہ ان کا یہ کہنا، انہوں نے اپنے ایسے نہیں کہ لسی پی کے ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں یہ ٹویٹ کر دوں، یہ بہت سوچی سمجھی ایک منصوبے کے تحت انہوں نے کی ہے۔ تو کلیئرلی انہوں نے انڈیکیشن دے دی، ان کو نظر آ گیا کہ یہ عاصم ڈھکن اور باجوہ ڈھکن نے بیڑا غرق کر دیا۔ جو بھی ان کی امریکہ کی ایک اچھی بھلی یا کوئی تھوڑی بہت اگر ساکھ تھی، وہ انہوں نے مٹی میں ملا۔ دوسرا، جو ان کے ایمبیسڈر ہیں، وہ سر عام پاکستان کے ہر سفارتی سرکلز میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بغیر پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بھی اپنا کلیئر ایڈمنسٹریشن کی۔ ایک تو یہ۔ دوسری جو انٹرسٹنگ بات خبر آئی ہے، اور یہ مجھے بہت چوٹی کے ایک پی ٹی آئی کے لیڈر نے دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ آئی ایم ایف نے 2 کنڈیشنز نئی ڈالی ہیں۔ ایک، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو لانگ رینج میسائلز ہیں، ان کو آپ ختم کریں پروجیکٹ کو۔ انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ ان کو ہتھیار ہمارے، مطلب اصل میں تو ہتھیار ختم کرنے ہیں نیوکلیئر، لیکن کہا اس لیے ہے کہ اس کے اوپر آپ کا بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ آپ اربوں خربوں روپیہ خرچتے ہیں، یہ پیسہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، ان سارے پروجیکٹس کو آپ سکریپ کریں اپنے آئی ایم ایف ڈیل کے لیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا، بڑی انٹرسٹنگلی کہا، کہ جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی استحکام نہیں آتا، تو بڑا مشکل ہے آپ کو یہ لون دینا۔ تو اب یہ 2 چیزیں آئی ایم ایف کی طرف سے آ گئی۔ تیسری چیز جو اندر سے خبر ملی ہے، ہمارے جو لائرز ہیں اور ہمارے جو ججز ہیں، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جو بدماشی فوج نے پھیلائی ہوئی ہے، عاصم منیر نے، خاص طور پہ عاصم منیر کا نام لے کے کہتے ہیں کہ عاصم منیر نے جو پھیلائی ہے، فوج کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے مریم اور نواز شریف کی ایک بالکل پاگل پنے کی حد تک ان کی بات کو منوانے کے لیے، یہ ہم روکیں گے، ہم سیاسی طور پر روکیں گے اور ہم قانونی طور پر روکیں گے۔ یہ تیسری خبر۔ چوتھی خبر ایک اڑتی بھی آئی ہے، وہ میں اس پر زیادہ ابھی تک نہیں کرتا، کہ کوئی انٹرنیشنل جو لا کے کوئی فورمز ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان۔ اب یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حالات جو ہیں یہ ہیں۔ اور نیٹ یہ کہا ہے کہ جو فوج کے اندر کی خبر ہے، کہ فوج کے سینئر افسروں نے عاصم منیر کو کہا ہے کہ یہ جو پاگل پن تم نے شروع کیا ہوا ہے، اگر تم نے اس کو نہیں روکا تو فوج کے اندر سے تمہارے خلاف بہت بڑا کوئی کاروائی کی جائے گی، اور تمہیں ذاتی طور پر، تمہیں تمہارے خاندان کو ذاتی طور پر نقصان پہنچے گا۔ اور سنا ہے کہ بہت میسو سیکیورٹی جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے عاصم کی اور اس کی فیملی کی، اور یہ بھی ایک خبر ہے۔ تو بہت اچھی خبریں ہیں کہ اس طرف ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔
ایک خبر ہے، ابھی میرے عادل راجہ سے بات ہو رہی تھی، انٹرویو وہ آپ دیکھ لیں گے، اس نے کہا ہے کہ جی یہ پرنس سلمان جو ہے، محمد بن سلمان، اس نے بھی ہماری حکومت کو کہا ہے کہ بھائی آپ الیکشنز کرائیں. تو یہ ساری باتیں اب الیکشن کی طرف چل رہی ہیں. لگتا ہے کہ وہ پرانا جو نیریٹو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. ایک تو یہ جگہ. دوسرا، میں نے ایک انٹرویو کیا تھا علی خضر کو، جو ہیڈ آف ریسرچ ہے بزنس ریکارڈر کے، بہت بریلینٹ ینگ اکانومسٹ ہیں. آپ ضرور دیکھیں گا پلیز. وہ ذرا ہیوی انٹرویو ہوتے ہیں، لوگ نہیں دیکھتے ہیں. مرچ مسالہ جس طرح کی میں آج باتیں کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنتے ہیں. لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ چلی جاتی ہے. جو اصل کام کے انٹرویوز ہیں وہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. پلیز دیکھیے گا. علی خضر نے بہت سمپل سی بات کی. اس نے کہا جی ہمیں آئی ایم ایف نے، یہ میں آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں کہ جو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں. اس نے کہا جی آئی ایم ایف نے پہلے ہمیں کہا تھا کہ $16 ارب کے آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہوں گے تو ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے. بڑا ہم نے ان سے بحث کر کے اس کو انہوں نے اب $11 ارب کر دیا. اس وقت ہمارے پاس ہیں 4-4.5 ارب. اس کا مطلب ہے ہمیں 6-6.5 ارب لے کے آنے ہیں. وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جن ملکوں نے آپ کو کمٹمنٹ دیا نا کہ ہم آپ کو دیں گے، آپ ان سے پہلے لے کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، ہمیں 11 بلین دکھائیں. جب آپ 11 ملین دکھا دیں گے، ہم آپ کو 1.2 بلین دے دیں گے. دینے والے کون ہیں؟ سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، کویت اور چائنا. 6 کے 6 نے ہینڈز اپ کر دیے. چائنا نے صرف اتنا کیا ہے کہ اپنا جو پرانا لون تھا ان کے 2 بینکس کا، سی بی سی اور آئی سی بی سی کا، ایک کا 700 ملین تھا، ایک کا 500 ملین تھا، وہ رول اوور کر دیا. وہ رول اوور اس لیے کیا کہ اگر وہ نہ کرتے تو ہم ان کو واپس ہی نہ دیتے. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم ڈیفالٹ کریں، انہوں نے کہا اچھا جی رول اوور لے. لیکن انہوں نے اب بھی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ 1.5 بلین، $1.5 ارب آپ نے ہمارے دینے ہیں. جو ہم نے پاور پروجیکٹ لکھائے ہیں وہ ہمارے دیں، وہ ہماری کمپنیوں کے ہیں. ہم نے ٹھیکیداروں کو پیسے دینے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم نے انکار کر دیا. سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیں گے، ہم ان کو ان کے فورن ایکسچینج ریزروز کے لیے دیں گے. اسی کہ ہم نے جب پیسے دیے، پہلے دیے، وہ بھی کھا گئے. انہوں نے بھی ہینڈز اپ کر دی. اب بات یہاں پھنس گئی. اب آئی ایم ایف نے 2 اور لگا دی کہ جی اب لانگ رینج اپنی جو نیوکلیر اسٹریٹجک میزائل پروگرام وہ ختم کریں اور ہمیں بتائیں کہ جی الیکشن کب ہو رہے ہیں. اگر یہ پیسے نہ آئے اور پاکستان کے پاس اس وقت ہمیں صرف 1 مہینے سے زیادہ کے پیسے نہیں ہیں امپورٹ کرنے کے لیے، تو ہم ساری امپورٹ ہمیں بند کرنی پڑے گی. اگر امپورٹ ساری بند ہو گئی تو آپ کے پاس کوئی اشیاء نہیں آئے گی. جو بہت کرٹیکل کموڈیٹیز ہیں اس کی آپ امپورٹ کریں گے، مطلب کہ ڈیزل ہو گیا، پیٹرول، وہ بھی کم، اور باقی جو بہت ہی ضروری جو چیزیں ہیں وہ آئیں گی. پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لائنیں لگ جائیں گی، لمبی لمبی لائنیں پیٹرول پمپوں پہ. آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کی موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، ہمیں کوئی پیٹرول دینے نہیں لگا. وہ ملے گی یا تو بڑے بڑے لوگوں کو، یا جو یہ حکومتی ادارے ہیں، فوج کے ٹینکوں کے لیے، ان کے ہوائی جہازوں کے لیے، ان کے ہیلی کاپٹروں کے لیے، ان کے ٹرکوں کے جیپوں کے لیے، ان کی سٹاف کاروں کے لیے، ان کی بی ایم ڈبلیوز، ان کی پراڈوں کے لیے امیر کو ملے گی. بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جائے گی. پھر ادویات ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، کھانے پینے کی اشیاء ختم. یہ میں ڈیفالٹ کے بعد کی بات کروں. جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی ساری ایلسیز بند ہو جاتی ہیں. آپ سے باہر والا جو بندہ آپ کو چیز دیتا ہے وہ کہتا ہے 100% پیسے جمع کراؤ پھر میں آپ کو پیسے دوں گا، بیکاز آپ کی کوئی بہت خوفناک منظر ہے. تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہمیں ایک جلتی ہوئی آگ میں پھینک رہا ہے عاصم منیر پاکستان کو، فوج کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے کس وجہ سے کمپرومائز ہو کے یہ نواز کے اور مریم کے ساتھ کمپرومائز ہو کے کر رہے، یہ تو ہم خود مرے جائیں گے. یہ جو ڈی ایچ اے ہے، ان کی پلاٹوں کی فائل ہے، اس کی فائل کا جو اب کہتے ہیں جی 50-50 لاکھ روپے، کروڑ کروڑ روپے کی فائل کی قیمت ہے. یہ پکوڑوں کے جو ردی کا کاغذ ہوتا ہے یہ اس کے برابر بھی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں، اتنی زیادہ فائلیں ہوں گی وہ پکوڑے والا بھی کہے گا میں نہیں چاہیے. تو یہ اب آپ سمجھیں کہ پاکستان کو یہ کہاں کس نہج پہ. اس لیے پاکستان کا صرف اور صرف جو راستہ ہے وہ ہے فری اور فیئر الیکشن. ایک تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک گٹ جوڑ تھا فوج کے جرنیلوں کا اور یہ کرپٹ سیاستدانوں کا، جو کہ کاروباری بھی بن گئے ہیں، زرداری، شریفے، یہ سب کاروباری بھی بن گئے، اور فوج بھی کاروباری، ان کا یہ اجارہ داری جو ہے نا یہ اب ٹوٹنے کو آ رہی ہے.
اور اس کے خلاف اگر کوئی بندہ کھڑا ہے تو وہ عمران ہے، تو اس لیے اس کو نکالنے کے لیے یہ انہوں نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیں، اس کو نکال دیں۔ اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی حرکت کوئی کی تو کوئی بھی نہیں بچے گا، تو امید ہے کہ شاید عقل سمجھ آ گئی ان لوگوں کو۔ میری تو ریکویسٹ ہے، یہ 27 لیفٹیننٹ جنرلز جن کے میں نے نام لیے، مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیوں نام لیے، یہ تو بس سیکرٹ ہے۔ اور میں نے کہا اوے ڈھکنو، او خدا کا خوف کرو، او گوگل کرو سرونگ لیفٹیننٹ جنرلز آف پاکستان آرمی، پوری لسٹ نکل آئے گی، پورے نام آ جائیں گے، کون سی یونٹ کے تھے، کب انہوں نے پروموٹ ہوئے، کون سی کور کمانڈ کر رہا ہے، کون سی فارمیشن کمانڈ کر رہا ہے۔ مجھے کہ یہ اتنے سنگل پسلی ڈھکن ہے یہ فوجیوں نے مجھے کہا آپ نے سیکرٹ کر، تو میری ان سے اس میں سے 2-3 بالکل بکے ہوئے ہیں۔ گجرانوالہ کا جو عامر ہے بکا ہوا ہے، زرداری کا ٹاؤٹ ہے، بابر افتخار 5 کور والا بکا ہوا ہے، باجوہ کا ٹاؤٹ تھا، باقی کوسچنیبل ہیں کچھ لوگ، لیکن بیشتر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے میں والدین کو جانتا ہوں، ان کے خاندانوں کو جانتا ہوں، یہ اچھے لوگ تھے، اچھی تربیت تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اتنے بےہودہ اور اتنے احساس کمتری کے شکار، دھوکہ دینے والا عاصم منیر کے باتوں میں یہ کیسے آ گئے کہ وہ اس فوج کو اور ان 27 جرنیلوں کو اور ان کے نیچے جو 150 پونے 200 میجر جنرل ہیں، ان کے نیچے جو 500 600 700 بریگیڈیئر اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کرنیل میجر لیفٹیننٹ این سی او جی سی او کو استعمال کر رہے اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ اس کو آرمی چیف بنایا مریم نے اور نواز نے، تو یہ پورے اس ادارے کو استعمال کر رہے اپنی جو اس نے انڈرٹیکنگ ان کو دی ہے کہ میں عمران کو مار دوں گا اور میں پی ٹی آئی کو ختم کر دوں گا۔ یہ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی عقل نہیں، اپنی عقل نہیں ہے، کو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، یہ پاکستان کو بچانے کے لیے کر رہا ہے یا یہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی اور خون ریزی کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ یہ میں فوج کے سینئر 27 لیفٹیننٹ جنرل سے پوچھتا ہوں، وہ سائر شمشاد سے پوچھتا ہوں جو اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف بیٹھا ہے 4 سٹار کا، کون تم کس قسم کے 4 سٹار ہو یار؟ تمہیں ملک ڈرتا، سینٹ میریز کے تم پڑھے ہوئے ہو، اچھے تمہاری تعریفیں لوگ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو روکنا پڑے گا۔ عاصم منیر پاگل ہو چکا ہے، یہ پاگل کتا ہے، اس کو مریم نے کاٹا ہے تو یہ پاگل ہو چکا ہے، وہ تو ہے ہی خود پاگل، تو یہ بھی پاگل ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کو اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ پاکستان کو تباہ اور برباد کرے، آپ کو اس آدمی کو روکنا ہوگا، جو بھی آپ کے پاس طریقہ ہے، آپ لوگوں کو طریقے آتے ہیں، آپ اس کو روک لیں، ورنہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن تو ہو ہی رہا ہے، اور سماجی میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ ڈرے اس دن سے، میں بار بار کہتا ہوں، ڈرے اس دن سے جس دن آپ کے گھروں میں ایک پاگل موب آئے گا، آپ لوٹے گا، قتل و غارت کرے گا، عورتوں کی عزتیں لوٹے گا۔ ڈرے اس دن سے، کچھ شاید چند ہزار آپ میں سے بھاگ جائیں گے، سارے نہیں بھاگ سکتے، چن چن کے لوگوں کو، اور موب پاگل جو جاتا ہے اس کو اچھے اور برے میں تفریق نہیں ہوتی، وہ فوجی جیب دیکھے گا کہتا ہے یہ دشمن تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، وہ پولیس کی گاڑی دیکھے گا، وہ یہ جج کی گاڑی ہے، میں اس کے ساتھ ایسی کی تیسی، یہ بہت بڑا گھر ہے کہ رئیس کا ڈیفنس کے اندر بیریا میں، انہوں نے ہمیں لوٹا، ہمیں کھایا، ہمیں مارا، یہ ہوگا، مت ادھر جانے دے، میں بار بار وارن کر رہا ہوں۔ اچھا جی، ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ فیصل نصیر کی اصل پکچر آ گئی ہے، میں نے صبح ٹویٹ کی ہے، آپ اس کو دیکھیں، لوگوں سے کہتا ہوں اپنے جیبوں میں رکھیں، جہاں بھی کوئی فوجی جرنیل جائے اس کے دیکھیں وہ تو نہیں ہے، اگر وہ ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہی کریں جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہت ظالم ہے یہ فوجی، ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہ اپنوں کو نہیں چھوڑتی۔ میرے پاس جب ایک خبر آئی، ایک لیفٹیننٹ کرنل نوید خان ایکس ایس ایس جی ریٹائرڈ ہے، 80 میرا خیال ہے فرسٹ لانگ کورس کے ہیں، بڑے نامی گرامی ایس ایس جی میں، بڑی ان کی اچھی ایک کمپنی تھی یلدرم کے نام سے، وہ چلاتے تھے، باجوہ کے رجیم چینج کے بہت خلاف تھے۔ مجھے ان کا اس طرح پتا ہے کہ وہ میرے والد صاحب کے اسکاٹنگ آفیسر تھے، جب میرے والد صاحب کو ایس ایس جی انوائٹ کیا کرتی تھی، میرے والد صاحب کو شاید پتا ہوگا، پہلے گروپ کمانڈر ہیں ایس ایس جی کے، جب اس کو گروپ بنایا گیا تھا، اس کے اندر 6 کمپنیاں 8 کمپنیاں بنی تھی، تقریباً بریگیڈ سٹرینتھ کی تھی، تو سب سے پہلے جو گروپ کمانڈر تھے وہ ہمارے والد صاحب تھے۔ یہ ان کا جو یہ ونگ ہے، ان کی مرون بیری جو ہے، ان کے جو وہ نشان ہیں بجلی کے، ان کے سائڈ والے، وہ ان کی وردی، ان کا جو نعرہ ہے من جان بازم، یہ سارے ہمارے والد صاحب کی کنٹریبیوشن ہے ایس ایس جی کی طرف۔ بہت زبردست سخت آدمی، ان کا نک نیم تھا کلر مہدی بائی دی وے۔
تو یہ ان کا اسکاؤٹنگ آفیسر تھا. تو اس طرح مجھے میرا خیال ایک آدھ دفعہ شاید اس سے میں ملا بھی ہوں گا. اس کو انہوں نے اگست 2022 میں اٹھایا. اس کو اتنا مارا ہے, اتنا ٹارچر کیا ہے کہ وہ تقریباً مر چکا ہے, بالکل بیئرلی سروائیونگ ہے, سائیکولوجیکل مریض ہو چکا ہے. تو جس آدمی نے مجھے خبر دی وہ کہتا ہے جی چند 100 افسر اس طرح پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے. تو یہ تو اپنوں کو نہیں چھوڑتے. حالانکہ اس کا کوئی نہیں, بڑا سیلیبریٹڈ ایس ایس جی کا آفیسر تھا, بڑی اس کی عزت تھی ایس ایس جی کے اندر. یہ تو اپنوں کو نہیں چھوڑتے. تو یہ تو وہ پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہیں نا کہ اپنی ماں کو بھی مار دو, بھائی کو بھی مار دو, بیوی کو بھی مار دو, بیٹے کو بھی مار دو اگر میرے پر کوئی. ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت خطرناک یہ چیز ہے. ان کے خلاف, لوگوں کے خلاف لسٹیں بن چکی ہیں, ان کی بیویوں کے نام ہیں اس کے اندر. میں نے نہیں دیکھی, مجھے بتایا گیا ہے. ان کی اولاد کے نام ہیں, ان کے گھر کے پتے ہیں, ان کے گاؤں کون سے وہاں کے پتے ہیں, ان کے دفتروں کے پتے ہیں, ان کے گاڑی کے میک, ان کے نمبر کیا ہے, بہت ڈیٹیل کام ہے. لوگ جس قسم کی بربریت یہ عاصم اور یہ فوج کر رہی ہے, ان کے اندر جو افسر ہیں ندیم انجم اور فیصل نصیر اور یہ فہیم رضا, راشد وغیرہ, ان کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو ظلم ہے اس کی بہت سخت خلاف ری ایکشن ہوگا, اس لیے کہ یہ دن جائے گا اور کل بھی آنی ہے. تو میں ریونج کے خلاف ہوں, بہت سخت خلاف ہوں, لیکن آپ یہ حالات ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ لوگ جو قانون ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, مجھ سے بچیں. اب تک کے لیے جی اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.